برادر چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ معشمارہ اکرندی پدا وشت کنیں چونکہ ایران اسرائیل اور امریکہ تنازع نیامہ مگندے کے دنیا ہا تیلے بحران مزنے پیمانہ کے ہستیں گیشی گوانی اور دومی نمگا آبنا ارمز کے ہستیں آئیے اہمیت واسطیں بلے ای ودا آبنا ارمز کے ہستیں انٹرنیشنل میڈیا اور دنیا بازیں آل رسانی ادارہ کے ہستاں آنی زینت ہمیش کا جوڑ بتا کہ آبنا ارمز اما آبی گزرگاہیں یا آئل روٹ ہیں کہ تی وگیں دنیا بیشتر فیصد ملک ہاں کے ہستے تیل سپلائی امی روٹا چے کنک بھی چونکہ مڈل ایسٹا بعضیں اسٹیٹ سے کنٹریز کے ہستاں آ مزنے پیمانہ یا تیل پیدا کرنا وہ امی روٹا چے تیل دنیا ایدے کے کنڈا سرباں تو دو منی مگا مگندے کہ گوستگیں ماں ودی کے ایران خلاف اسرائیل اور امریکہ ایڈونچر بندات کو تگا تو چرشیا پد مگندے کے مزنے پیمانہ یا اعلیٰ افسران یا اعلیٰ قیادت کے ہستیں ایران شہید کنک بھی تکتا تو چرشیا پد ایران گورا واحد آپشن کے ہستیں یہ چونکہ آپشن استعمال کو تکا آبنا ارمزے بندشیں تو آبنا ارمزہ ہی ودا کے ہستیں چیزیں ملکانت آنا تیل سپلائی کرنے کی اجازت دیا گئی جو کہ چین گوستگیں روچا ایران شکریہ ادا ہوتا کہ آئیے بحری جہاز کے ہستاں یا مزنے آئل ٹینکرز کے ہستاں آنا وزگے اجازت ایرانہ داتا تو ای ودا آبنا رمز کے ہستیں آئیے اہمیت گیش بتا چونکہ ماگن دنیا تاریخ کا بچارے تو ماضیاں مدی کہ ایرانہ جنگ بتا تو ایران عراق جنگ کے دورانہ ماگندے کہ 1980 دہاقہ ایران عراق جنگ کا تو امی وڑے ایک صورت عالی ودی بتا تو ایران کے ہستیں ای ودا ای جنگی صورتحالا مگندے کہ دوئی طاقتور ملک کے ہستاں اسرائیل اور امریکہ آہانی خلافہ اشتو گئیں تو ای حوالہ کے ہستیں امریکہ بعض کوشش کن گائیں تو مروچی ماں گندے کہ ایک امریکی اخبار یا گپ تصدیق ہوتا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوا یہ قریبی مشیر کے ہستاں کہ ایران کے خلافہ امریکی ایڈونچر کے ہستاں یہ ختم کرنے کے سرا آماد ہاں تو یک مزنی مطالبہ ڈیمانڈ یا کوشش ہمیشہ کہ آبنا ارمز کے ہستیں گیشیں ودا بند نبی تو وائٹ ہاؤس ہم گوشتا کہ یہ جنگ اخراجات کے ہستاں آنا عرب کنٹریز ادا کرنا تو یہ مجموعی صورتحال سر کا پتران کریں ڈاکٹر استدرا میگو امرداری کن گائیں بین الاقوامی امور ماہر مڈل ایسٹ اور کہتا ہے سر آئی ایک گہری نظری آئی ہوں گیشیں کا پتران کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں تو خطے کی صورتحال جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تو اس کے بعد تبدیل ہو گئی تو مڈل ایسٹ میں کشیدگی ہے اس وقت پورا خطہ جو ہے ایک خراب صورتحال سے گزر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ایران جو اس وقت ڈٹ کر دونوں ملکوں کا خاص طور پر اسرائیل کے خلاف وہ ڈٹ کر کھڑا ہے اور ایران امریکہ اس میں بھی پریشان ہے تو یہ صورتحال کہاں جا کے روکے گی؟ کیا ایران اس جنگ کے بعد مزید طاقتور رہے گی اس خطے میں؟ جی یہ بہت ہی اچھا زبردست سوال ہے. ایران کا کہ جس طرح کی حکمت عملی چل رہی ہے دراصل میں اس کو جنگ حکمت عملی ہوتی ہے غیر روایتی اس کے سینیریو میں سمجھ آئے گی کیونکہ اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی فوجی قوت جیسے امریکہ ہے یا اسرائیل ہے جس کے پاس روایتی ہتھیار فضائی بصری اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے بہت زبردست اپ ٹو ڈیٹ ہے تو ایران اس سے براہ راست ٹکرانے کے بجائے اس کی کمزوریوں پہ زر لگا رہا ہے یعنی کہ ایک طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے لیکن بہت افیکٹولی مفلوج کر رہے ہیں. تو ایران کی جو حکمت عملی ہے اس کو دیکھتے ہوئے نظر یہ آتا ہے کہ ایران کے پاس جنگ ختم ہو جانے کے بعد بھی ریجنل لیول کے اوپر اور خاص طور پہ جو گلوبل ساؤتھ کی جو نسبتاً کمزور اکانمیز ہیں اور دفاعی لحاظ سے بھی اتنی مضبوط حکومتیں نہیں ہیں ان کے لیے بھی ایک لیڈرشپ پوزیشن ایران کا انتظام کر رہی ہے جس طریقے سے ایران اس پوری جنگ کو ایسیمیٹرکلی لے کے چلا ہے. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی ویورز کے لیے کہ ایران کیا مختلف کر رہا ہے. دیکھیے ایک تو ایران نے تقریباً پورے مشرق وسطیٰ میں مسلح گروہوں کا ایک پورا جال بچھایا ہوا ہے جس کو وہ ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں جیسے لیبنان میں حزب اللہ ہے یمن میں حوثی ہیں عراق میں حزب الشعبی ہیں اور غزہ میں حماس ہیں. تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ ایران براہ راست جنگ میں شامل نہیں ہوتا بلکہ اپنے دشمنوں کو دور دراز کے علاقوں میں اٹھائے رکھتا ہے جس سے ایران کی اپنی ترقی طویل عرصے تک محفوظ رہی. ٹھیک ہے. اب جنگ کے دوران یہ کیا کر رہے ہیں یہ بہت مہنگے جنگی طیاروں کے بجائے سستے اور مؤثر میزائلوں
اور جو ان کے وہ ہیں کچھ ڈرونز وغیرہ ہیں اس پہ سرمایہ کاری کر کے استعمال کر رہے ہیں. تو اب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے یا پیٹرول ہے, ان کو اتنا مہنگا پورا سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے سوام اٹیکس یعنی 100 ڈرونز کے ذریعے یہ اسرائیل کو اور یو ایس اے کو محفوظ کر رہے ہیں تاکہ جب ایک بہت بڑی تعداد میں میزائل بھیجتے ہیں تو وہ کاؤنٹر اٹیک کے باوجود کچھ نہ کچھ میزائل ہدف تک پہنچ جاتے ہیں. اچھا, اب انہوں نے کیا کیا ہے ایک اور چیز کہ خلیج فارس میں اور اسٹریٹ آف ہارمز میں ایران کی کیا حکمت عملی آپ دیکھیں تو وہ بھی بالکل ایسیمیٹریکل ہے. وہاں پہ نیول گوریلا وارفیئر چل رہی ہے, یعنی کہ تیز رفتار جو کشتیاں ہیں ایران بڑی کشتیوں کے بجائے سینکڑوں چھوٹی چھوٹی تیز رفتار کشتیوں کا استعمال کرتا ہے جو میزائلز اور بارودی سلنڈروں سے لیس ہوتی ہیں. یہ بڑے خطرناک ہے. اور یہ جو کشتیاں امریکہ تیار البردار بحری جہاز جن کو ہم ایئر کرافٹ کیریئرس کہتے ہیں ان کے گرد جمع ہو جاتی ہے بالکل مچھروں کے جھنڈ کی طرح. ایسا حملہ کرتے ہیں جس سے بڑے بڑے جہاز کا جو دفاع ہوتا ہے مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر فائنلی جس چیز کو ہم خاص طور پر غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے ایران کی جب ہم حکمت عملی دیکھتے ہیں تو وہ سائبر وارفیئر اور الیکٹرانک جو وارفیئر ہے وہ بھی دیکھنے کے لیے جیم کر دیتے ہیں سگنلس کو. تو جہاز جو ہوتے ہیں ان کو ٹکرانے کا بھی بڑا خدشہ رہتا ہے. تو جو دشمن کی تنصیبات ہیں جیسے جو بجلی کے گھر وغیرہ ہیں, بینکنگ سسٹم اور جو کمیونیکیشن لائنز ہیں, تو ایرانین ان کے اوپر بے پناہ جسے کہتے ہیں انہوں نے اپنی کیپیبلٹی کو حاصل کیا تو اب لوگ ہیک کرتے ہیں ان کی کمیونیکیشن لائن میں ڈیلے کرتے ہیں یا خلل ڈالتے ہیں. تو یہ جو خاموش جنگ ہے کسی بھی روایتی حملے سے زیادہ نقصان دہ ہے. اور اس کے لیے مجھے سمجھ یہ آتا ہے کہ شاید امریکہ یا اسرائیل اس طرح کی ایران کی کسی ایسیمیٹریکل وارفیئر اسٹریٹجی کے لیے تیار نہیں تھے. اب جو ایران کے ساتھ ایمرج ہو رہا ہے وہ نہ صرف مڈل ایسٹ کے اندر بلکہ پورے گلوبل ساؤتھ کے اندر ایک لیڈر کے طور پہ ریزسٹنس فورس کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک وہ اس رول کو نبھا پاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب لیکن جب شروع میں جو امریکہ کا اسرائیل کا مسئلہ جو تھا وہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے, ایٹمی پروگرام کے بارے میں ان کے بہت زیادہ خدشات تھے کہ ایران جو ہے ایٹمی قوت بن رہا ہے یا وہ میزائل بنا رہا ہے. تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو اس کے جو میزائل بنانے والے تنصیبات ہیں اس پہ حملے کرنے کے حوالے سے کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا. جب ان کا مسئلہ جو ہے ایران کے ایٹمی پروگرام تھا یا ہے تو اس کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوئی یا ان کو کیوں نشانہ نہیں بنایا گیا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کس کی میں سوری مجھے سوال دوبارہ سے دہرائیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جب یہ 28 فروری سے پہلے یا جون 2025 سے پہلے تو امریکہ کا ہمیشہ یا اسرائیل کا ہمیشہ یہ خدشہ رہا ہے کہ ایران جو ہے ایٹمی پروگرام بنا رہا ہے یا اس کے جوہری پروگرام جو ہیں دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اب تک جتنے بھی حملے ہوئے ہیں تو ایسے خبریں نہیں سامنے آئی ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ نے جو میزائل بنانے والے تنصیبات ہیں ایران کے ان کو نشانہ بنایا. تو کیا اس کی جو تنصیبات ہیں یا ایٹمی پروگرام اب بھی محفوظ ہے ایران کا؟ کہ میں یہ سمجھتی ہوں بلکہ یہ چیز جو بھی تھوڑا بہت کرنٹ افیئر سے نظر رکھتا ہے اس کو بہت واضح طور پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس جنگ کے اندر ہمیشہ کی طرح جو امریکہ کی خاص طور پہ ایک لیگیسی رہی ہے, اسرائیل کی ایک لیگیسی رہی ہے کہ یہ ایک مس انفارمیشن کا پورا ایک جال بچھا دیتے ہیں. اور وہ اتنا ہیوی پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر جن جن ریجنس میں یا ممالک کے اندر ان کو اپنے اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کو کی نظر میں اس جگہ کو یا قوم کو وہ ایول کے طور پہ ایک مانسٹر کے طور پہ کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ جو ان کی جنگی حکمت عملی ہے اس کو ایک جسٹیفیکیشن مل جائے. لیکن کچھ ہی عرصے کے اندر یہ چیز نظر آ جاتی ہے, سامنے واضح ہو جاتی ہے. عراق کے کیس میں بھی آپ کو یقیناً یاد ہوگا ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کا اتنا زیادہ ایک پورا انفارمیشن تھی اور اس کے اوپر باقاعدہ عراق کے اوپر اٹیک ہو گیا. عراق جو ہے اس کی پوری جو رجیم چینج کروا دی گئی اور بعد میں اس کے اوپر ٹونی بلیئر صاحب کی بھی معافی آ رہی کہ جی اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی اور یہ فالس انفارمیشن کے اوپر جو ہے پوری جنگ نافذ کر دی گئی تھی اتنی بڑی قوم کے اوپر. اسی طریقے سے یہ اسٹریٹجی ہے جو ان کے پاس اب بہت پرانی اسٹریٹجی ہو چکی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کو خاص طور پہ اپنی جو فارن پالیسی ہے یا جو مڈل ایسٹ سے ریلیٹڈ پالیسی ہے اس کو ریویو کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اب یہ پلے بک پرانی ہو چکی ہے.
اب اس کے اوپر آپ کسی بھی کام کے اوپر چند اقدامات لگا کے، خاص طور پہ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے لگا کے، اور پوری کی پوری جنگ مسلط نہیں کر سکتے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو ایران مذاکرات میں نہ ہوتا. جس ٹائم کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، اس ٹائم پہ ایران باقاعدہ مذاکرات کی ٹیبل پہ موجود تھا، آن بورڈ تھا. یہ آپ سب کو پتہ ہے. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایران خود ذاتی طور پہ یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا مڈل گراؤنڈ ایسا نکل آئے کہ جس سے نہ صرف ٹینشن ریلیز ہو، بلکہ ایران جو ہے وہ ایک بہتر ریلیشنس اور بہتر اپنی اکنامک جو پراسپیرٹی کے پروسیس میں مصروف تھا اس کو آگے بڑھا سکے، جو کہ انفارچونیٹلی اس مسلط کردہ جنگ کی وجہ سے نہیں ممکن ہو سکا. تو ڈاکٹر صاحب لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران یا امریکہ جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ جنگ بندی ہو، تو ایک امریکی اخبار نے یہ بھی آج خبر چھاپی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے قریبی مشیروں سے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی ایڈونچر جو ہے اس کے ختم کرنے پر آمادہ ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اس کی وجہ آبنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، تو ایک ٹول کے طور پر ایران نے اس کو استعمال کیا، اس کو بند کیا، جس سے دنیا میں تیل کا آئل کا ایک کرائسس پیدا ہوا. تو آبنائے ہرمز کی بندش جو ہیں اس کا ایڈوانٹیج ایران نے کس حد تک لیا؟ نہیں، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح آپ کا تجزیہ ہے کہ ایران نے دراصل پہلے کہتے تھے ایسیمیٹرکل وارفیئر، جس کا مقصد جنگ جیتنا نہیں ہوتا بلکہ دشمن کے لیے جنگ کو ناقابل برداشت حد تک مہنگا کر دینا ہوتا ہے. تو یہی ہوا کہ جیسے ہم 2026 میں یہ پورا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ کے اندر، کہ یہ جو ایران کی حکمت عملی ہے یہ ایکچولی اس کو ایسی طاقت کے طور پہ ظاہر کری جسے فوجی طور پہ ختم کرنا مشکل ہے. عالمی معیشت اور امن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے ایران کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے. امریکہ کو یا اس کے جو پالیسی میکرز تھے امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنے اسمارٹلی اس پورے ریجنل پوزیشن کو اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے. اب ان کے پاس آپشن پہ یہی ہے کہ وہ سفارتی طور پہ ایران کو انگیج کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے آبنائے ہرمز کو، گلف آف عمان کو، ٹوورڈ عربین سی اور باقی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کے لیے اب کھلوائیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ 20 سے 25% سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ڈپینڈ کرتی ہے دنیا انرجی سپلائز کے لیے صرف اسٹریٹ آف ہارمز کے ایک پورے پیسج کے اوپر. تو امریکہ کی یا ویسٹ کی طرف سے جو بڑی شپنگ کمپنیز ہیں وہ شدید اس وقت خسارے میں جا رہی ہیں، اور اگر اسی طریقے سے آئل یا انرجی سپلائز کو ڈیلے ہوتا گیا تو اب آپ بہت جلدی گلوبل ریسیشن دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ ریسنٹلی یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ امریکہ بھر کے اندر ٹرمپ مخالف جو پروٹیسٹ ہے وہ بہت ملین کے تعداد میں لوگ نکلے ہیں مختلف اسٹیٹس میں سے، اور انہوں نے بہت اسٹرانگلی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ریزائن کریں، کیونکہ جو اکنامک ٹرموائل امریکن سٹیزنس فیس کر رہے ہیں اس وقت، جس انوانٹیڈ وار کے اندر جو فوجی انوالوڈ ہیں جن کا ڈائریکٹ کچھ بھی اس میں دیکھا جائے تو امریکہ کا اس سے لینا دینا نہیں ہے، جس وار میں ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت نے ان کو پھنسا دیا ہے وہ اس کی شدید مخالف ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف انرجی سپلائی لائنس کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ایران کو پاکستان کے ذریعے یا کسی بھی اور ثالث ملک کے ذریعے رام کر سکے، بلکہ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہاؤس آرڈر کرنے کے لیے اور اپنے خلاف جو پروٹیسٹ ہے اور یہ اسپریڈ ہوگا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب وہ بات چیت مذاکرات کے لیول پہ واپس آئیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے، چونکہ اگر جنگ بندی ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے اس خطے میں ایران کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیونکہ ایران کی جو ہے اعلیٰ قیادات، اعلیٰ فوجی افسران بڑے پیمانے پہ مارے بھی گئے ہیں. تو کیا ایران اس جنگ کے بعد مزید ایک بہت بڑی طاقت ابھر کر سامنے آئے گی؟ ایران کا پوزیشن کیا ہوگا اس خطے میں اور دنیا میں؟ ہاں دیکھیے، ایران اب آلریڈی ایک طاقت کے طور پہ ابھر کے آ چکا ہے جی. اور ایران کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا دیکھا جائے تو میں پہلے بھی واضح کر چکی ہوں کہ جتنی بھی جو گلوبل ساؤتھ کی انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، نیشنز ہیں، ان تمام کی بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو روایتی ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک پالیسی سے باہر نکالیں، امریکہ کے اثر سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کر کے آزاد کرنے کی کوشش کریں، اور جو نیشن بلڈنگ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں. تو ایران سے ہم اس پر بہت سارے لیسن سیکھ سکتے ہیں. یہی لیسن پوری امت کو سیکھنی چاہیے، کیونکہ مسلم امت کے اندر ایک بہت بڑا دیکھا جائے تو چیلنج جو یہ ہے کہ ہم ایکسٹرا آرڈنریلی
جو ویسٹرن ایلائز ہیں یا ویسٹرن جتنا بلاک ہے اس کی طرف ہمارا جھکاؤ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم خود آپس میں اتحاد کا شکار نہیں رہتے. تو اب یہ وقت ہے کہ ایرانین لیڈرشپ کو ہم ایکسیپٹ کریں، the way we can accept the leadership role of Pakistan, the leadership role of Turkey, the leadership role of Saudi Arabia. اسی طرح ایران کو ایک ایکول بلکہ ایک لحاظ سے بڑھ کر طاقت کے طور پہ ماننا پڑے گا. تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران میں جتنا اسمارٹلی چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مینٹین کرتا ہے اور جتنے کامیاب وہ اگریمنٹ کے اندر ہیں، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے ایران کو پولیٹیکل سپورٹ بھی ہے اور ٹیکنالوجیکل سپورٹ بھی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور باقی تمام ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو مفادات ہیں اس کو کسی خاص بلاک کے ساتھ وابستہ نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ خطے کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ کے جو قریبی ہمسائے ممالک کے مفادات حاصل ہو سکتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مطلب چرکو ڈاکٹر سدرا بین الاقوامی امور ماہر سینئر تجزیہ کار کا پتران کنگا جو آئی گوشگا کہ ایران ایک اتحاد کے ہستے ہیں یک ماوت مزنی طاقتی شکلہ دیما کے ودی کے جنگ گا امریکہ نیمگا ایڈونچر کے ہستے ہیں آیا ختم کرنے کے طرح آمادہ بھی. چونکہ امریکی نیوز پیپر یہ خبر چھاپے تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوتی قریبی مشیروں کو گوشت تھا کہ ایران کے خلاف امریکی مہم جوئی کے ہستے ہیں آئیے ختم کرنے کے سرا آمادہ ہیں. اور دومی نمگا مگنے کہ آئیے آبنا ارمز حوالات تو آئی گوشہ ہمیشہ کہ آبنا ارمز پچکنگ بھی پچے کہ دنیا پریشر یہ ودا امریکہ سرائیں دنیا تیل ہے انرجی ہے ایک مزن کرائس سے دیمات کا. تو یہ جنگ اخراجات کے ہستے ہیں جو کہ وائٹ ہاؤس ہوتا کہ آنا عرب کنٹریز ادا بھی کرنا تو آنے تو گیشتر کے ہستے ہیں گلف کنٹریز آ رہا ہوں. دومی نمگا مڈل ایسٹ بعضیں ممالک کے ہستے ہیں یہ ودا تشویشناک صورت عالیہ وزگاں. تو اسرائیل اور امریکہ کے ہستے ہیں آیا یہ گمان نبود تھا کہ یہ جنگ گا ایران کے ہستے ہیں ایک طویل مدتیہ مقابلہ کا چونکہ ماہیا گیش گستا تو ایران یہ ودا برفور پہ مقابلہ کرنے بریک کے ضرور پتہ شمع مکان گیشن کا پتران کا. شرم ماند چاروں کا بریک اپت معاشمہ واشت کرنے کا پتران برجائیں ایران و اسرائیل اور امریکہ صورتحال سرا. تو پروفیسر ڈاکٹر نام بٹی صاحب بین الاقوامی امور ماہر سینئر تجزیہ کاری آئی گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. بٹ صاحب چونکہ ایران امریکہ اسرائیل کا جو تنازع ہے اس خطے میں بھی آپ کی ایک گہری نظر ہے تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایران پہ ایک جنگ مسلط کی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے تو اب ایران جو ہے اس وقت کس پوزیشن میں ہے؟ کیا ایران اس جنگ کے بعد مزید طاقتور ہوگا اس خطے میں؟ دیکھیں ایران نے ابھی تک جو جس طرح جنگ کے اندر ریسپانس کیا ہے اس نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ کسی بھی طاقت کے آگے وہ آسان سے جھک نہیں سکتا یا جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتی ہے باہر کی قوتیں وہ آسانی سے ہو نہیں سکتی. ابھی اگر اسی جنگ کو اسی طرح جو ابھی ڈائلاگ کے لیے کہتے ہیں ایران تو قبول نہیں کر رہا کہ کہیں کا بھی کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا لیکن لگ رہا ہے کہ پس پردہ رابطہ تو ہے اور وہ اگر ڈائلاگ ابھی اس صورت میں ہوتے ہیں اور جنگ بند ہو جاتی ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یقینی طور پہ ایران کی سمجھنے کی طاقت قبول کی جائے گی اور ایران کو عرب ممالک کو سب سے زیادہ جو ہے یہ احساس ہوگا کہ اب خطے میں وہ کس طرح سے ایران کو دیکھیں. وہ اس کو فیوچر کے حساب سے مستقبل میں ایک پڑوسی طاقتور ملک کے حساب سے دیکھنا چاہیں گے یا پھر بھی وہی وہ رکھیں گے کہ کسی نہ کسی دن ایران کو ختم کرنا پڑے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈائلاگ باتوں کے بعد اگر جنگ ختم ہوتی ہے تو ایران کی حیثیت جو ہے پھر آگے چل کے اور زیادہ بڑھے گی. جی تو ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت دنیا میں ایک کرائسس ہے تیل کا آئل کا تو آبنائے ہرمز جو ہیں ایران نے اس کو
بند کیا ہے، لیکن کچھ ممالک کی جو بڑے جہاز ہیں یا آئل ٹینکرز ہیں ان کو گزرنے کی اجازت ہے. تو ایران نے جب ایران پہ حملہ ہوا تو ایران نے بھی جوابی کارروائی کی، لیکن بعد میں اس نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا اور اس کو بند بھی کر دیا. تو آپ اس ٹول کو کیسے دیکھتے ہیں جو ایران نے یہ آپشن استعمال کیا آبنائے ہرمز بند کرنے کا؟ تو اس کا فائدہ ایران کو کس حد تک ہوا، کیونکہ ابھی بھی امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جنگ بندی ہو اور آبنائے ہرمز کھل جائے؟ ایک یہی بڑی اہم جو ہے ٹرننگ پوائنٹ ہوئی دنیا کے لیے. جب آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا تو ایران سے بات چیت کرنے کے لیے اور باقی دنیا کی طاقتیں جو ہے ان کا بھی اس پر پریشر بڑھنا شروع ہوا کہ جنگ جلدی سے ختم ہو. اگر جتنا جنگ طویل ہوگی اور اس کے طویل ہونے سے نقصان جو معیشت کا ہو رہا ہے وہ باقی دنیا کے بہت سے ممالک کا ہو رہا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے ایک تو جو یہاں کویت، قطر، بحرین اور سعودی عرب، یو اے ای، ان کی جو آئل اور گیس کی سپلائی ہے ایک وہ متاثر ہو رہی ہے، ان کی آمدن وہ اس پر اثر ہو رہا ہے. دوسرا، جن ممالک میں انرجی کی وجہ سے ان کا کھانا تیار چلتا ہے تو ان میں اس کے جس کی وجہ سے ان کی پوری انڈسٹری، ان کا پورا مارکیٹ سسٹم سب ڈسٹرب ہوئے ہیں. تو وہ اس ڈسٹربنس میں سب کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ چیز اور مشکل ہے. دوسرا، ابھی جب حوثیوں نے اسی باغی جو ہے یمن کے انہوں نے بھی کاروائیاں کرنا شروع کی ہیں. تو اگر میرے خیال میں اسٹریٹجیکلی ڈائلاگ سے باتیں ختم، جنگ ختم نہیں ہوتی تو اگر وہ جو بحر احمر ہے اس طرف سے بابل مندب جو ہے اس کو بھی اگر بند کرتے ہیں، اس سے سوئز کینال کا راستہ جو پورا یورپ میں جاتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، تو پھر تو یہ بہت ہی بڑے کرائسس پیدا ہو جائیں گے. کیونکہ پوری دنیا کا تقریباً 30% جو ہے باقی جو ٹوٹل گوڈس وغیرہ ہوتی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر کیمیکل سے لے کر جتنی بھی کاروباری چیزیں ہیں ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے دنیا کی، وہ وہاں سے گزرتی ہے. تو یہ ایک بڑی مشکل صورتحال بن جائے گی. اور یہ ماضی میں بہت سال پہلے تقریباً 70 سال میں 56 میں یا کبھی جو ہے یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی جب مصر نے یہ والا راستہ بھی بند کیا تھا، سوئز والا. تو اس کے بعد پورا یورپ جو ہے اس کی اکانومی، اس کے مارکیٹ اس طرح سے ہوا تھا اور پھر یہ چیزیں دوبارہ کھولنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی تھی پوری دنیا کو. تو اس مرتبہ اگر دونوں راستے جو ہیں وہ ایران ان پر اسٹریٹجیکلی کچھ کر لیتا ہے ان کو بلاک کرنے کے لیے تو بہت ہی مشکل ہوگی. تو یہی وجہ ہے ایک جو پوری دنیا کی یورپین کنٹریز ہو یا ایشین کنٹریز ہو، ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے جنگ ختم ہو. اور اسپیشلی چائنا پس پردہ اس میں بڑا رول پلے کر رہا ہوگا. میرا اندازہ یہ ہے کہ ابھی جو ڈائلاگ کے لیے بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں سعودی اور پاکستان کو لانے کے لیے امریکہ سے زیادہ میرا خیال ہے کہ چائنا کا انٹرسٹ ہوگا کہ کسی بھی طرح سے کوئی ایران کو ایگری کر لے، راضی کر لے کہ وہ ڈائلاگ پر آئے اور باتیں ہو اور جنگ کرتی ہو. جی. تو ڈاکٹر صاحب، لیکن ہم نے دیکھا جو دو اسرائیل اور امریکہ جیسے بڑے طاقتور جو ملک ہیں ویپنز کے حوالے سے یا جو ہیں ایٹمی بم کے حوالے سے، لیکن ہم دیکھا کہ اس نے ایران پہ حملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو ختم کر دیں گے، رجیم چینج ہوگی وہاں پہ، لیکن ابھی تک ایران کو اس طرح تباہ نہیں کر سکے، یا ایران ابھی بھی ڈٹ کر دونوں جو ممالک خاص طور پر اسرائیل پہ بھرپور طریقے سے حملہ بھی کر رہا ہے. تو یہ دونوں جو ممالک ہیں ایٹمی طاقت یا بڑی قوت ہونے کے باوجود جو ہیں ایران کو مکمل طور پر تباہ کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ کیونکہ ابھی امریکہ جو ہیں جنگ بندی پہ آمادہ بھی ہے. اصل میں انہوں نے غلط کیلکولیشن کر لی. انہوں نے سمجھا کہ جس طرح صدام کی حکومت تھی یا جنرل قذافی کی حکومت تھی یا یمن کی شام کی ساری جو ہے وہ حفیظ اسد کی حکومت تھی، ان کو ایک شخص کے ختم کرنے سے یا بھگانے سے، ملک سے نکل جانے سے پورے کا پورا ملک جو ہے وہ
ان کے ہاتھ میں آ جائے گا تو ایران کے اندر ان کی وہ کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران کے اندر جو حکمرانی ہے وہ ایک نظریے کی بنیاد پر ہے، چاہے وہ بھلے دنیا کو نظریہ پسند ہو یا نہ ہو، یا ان کے تصورات یا خیالات جو ہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بات ایک واضح ہے کہ انہوں نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس میں ایک فرد کے پیچھے جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ایک سوچ کے پیچھے ہے. تو اس میں ایک فرد اگر ختم ہو گیا تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے دوسرا فرد جو ہے موجود ہے. تو ان کی جو کنٹینیوٹی ہے، جو ان کا اوور لیپنگ یا اس کا سمجھے کہ ایک جو فلو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. وہ چاہے آخر میں کمزور سے کمزور کوئی فرد کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ لے لگا. تو یہ چیز جو ہے اس کی غلط ثابت ہوئی. انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ ہم طاقت کے زور پر ان کی قیادت کو ختم کریں گے تو اس کے بعد ایران بیٹھ جائے گا اور وہ سرنڈر کر دے گا، یا جو ان کو کہیں گے وہ قبول کریں گے. تو ایسا ہوا نہیں. تو ابھی تو یہ مشکل میں ہے. ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ باقی دنیا اس کوشش میں ہے کہ وہ ایران کسی بھی طرح سے جنگ بندی کے لیے راضی ہو جائے. نہیں تو لگتا یہ ہے کہ آخر دم تک جو ہے وہ اگر طے کیا ہوا ہے ایران کا کہ ہم شکست قبول کرنے کے بجائے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ان کے دم میں دم ہے، تو اس سے نقصان جو ہے وہ ان عرب ممالک کا اور باقی دنیا کا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس مہینے کے اندر کتنا ہوا ہے. اور یہ اگر مزید ایک مہینہ 2 مہینہ جنگ چلتی ہے تو اس میں نقصان کس کا زیادہ ہوگا. ایران کا تو یہ ہے کہ ہم تو ٹھیک ہے اپنا نقصان جو ہو رہا ہے، لیکن باقی دنیا کو بھی ایسے وہ آسانی سے چھوڑیں گے نہیں. جی تو ڈاکٹر صاحب لیکن امریکہ جو اسرائیل ہے، جو ویسٹ ہے، اس کا سب سے بڑا کنسرن جو ہے ایران کا ایٹمی پروگرام تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے اس جنگ کے دوران تباہ ہو گیا ہے، یا یہ صرف باتیں تھیں؟ ایٹمی پروگرام جو ہیں وہ کسی ایسی مقاصد کے لیے نہیں تھی جو دنیا کو نقصان پہنچے. دیکھیں، وہ تو ایران بار بار کہتا رہا ہے اور یہ ثابت بھی ہو چکا تھا. IAEA کی وزٹ کے بعد انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کے پاس جو ہے جوہری توانائی کے پلانٹس ہیں تو صحیح، افزودگی کا جو سسٹم ہے وہ ہے تو صحیح، لیکن ان کے ابھی تک جتنا بھی انہوں نے دیکھا یا جو چیز انہوں نے آبزرو کی، انہوں نے یہ ثابت نہیں کیا کہ ایران کے عزائم کو یہ ایٹم بم بنانے کے لیے ہے. اور ایران بھی یہی دعویٰ کرتا رہا ہے کہ ہمارے عزائم جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے لیے نہیں، لیکن نان واریر جو باقی سول کام کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے، اس کے لیے ہم جو ہے یورینیم جو ہے وہ اس کی افزودگی کر رہے ہیں. تو ابھی جو نقصان ہوا ہے تو اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جتنے بھی ایٹمی ریئیکٹرس تھے وہ کچھ ٹائم کے لیے بند ہو یا ڈسٹرب ہوئے ہو، لیکن وہ ان کو دوبارہ اسٹارٹ کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مشکل ہوگی. وہ سال 2 میں دوبارہ اس کو شروع بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے پیچھے رشیا اور چائنا جب تک ہے دوستی میں، اور کوریا بھی جب تک ہے، تو وہ ان سے دوبارہ جو ہے مدد حاصل کر سکتا ہے، ان سب چیزوں کو ریوائو کر سکتا ہے. تو جلدی سے یہ کہنا کہ اب جو اس کی اٹامک قوت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوگی، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں کہ بس وہ ختم ہو گئی، کیونکہ کوئی ایک جگہ پہ ان کے پاور پلانٹس ایٹامک جو ریئیکٹرس ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، 4-5 جگہوں پہ ہے. اب کتنا کون سا ڈیمیج ہوا ہے وہ ایران کو پتا ہوگا، لیکن ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 100% ہمارا مکمل کوئی ختم ہو گیا ہے. نہ ہی امریکہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ٹرمپ اپنے اس میں تو کہتا ہے، لیکن پھر دوبارہ وہ خود بھی اس پہ مکر جاتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ ہم نے ایران کا سب کچھ ختم کر دیا، اس کے ایٹامک ریئیکٹرس ختم کر دیے، اس کی بحریہ ختم کر دی، ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم ختم کر دیا. تو اگر یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو پھر تکلیف کیا ہے؟ پھر تو آپ سو جائیں چپ کر کے، ابھی ایران کیا کرے گا. لیکن یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہے نہیں. ابھی تک وہ کنٹینیوٹی ہے ان کی میزائل اٹیکس کی، اور میزائل کی جو رینج ہے وہ بھی انہوں نے دیکھ لی. انہوں نے
اپنی جو ڈیفینس سسٹم ہے سب کا وہ بھی دیکھ لیا کہ اتنے ڈیفینس سسٹم کے باوجود بھی انہوں نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں، اور جو جو انہوں نے چیز کہی ہے کہ کہاں پر ہٹ کریں گے تو وہاں پر انہوں نے ہٹ کر کے دکھایا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے اس کی جو میزائل ٹیکنالوجی کی ہے سبقت وہ کافی مضبوط ہوئی ہے، اور اس طاقت کو یہ کبھی انہوں نے اندازہ نہیں کیا تھا کہ ایران کے پاس کوئی اتنی طاقت ہوگی تو اتنے دنوں تک فائٹ کر سکے گا. جی تو ڈاکٹر صاحب لیکن جو اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل بنانے کا جو خواب تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگی صورتحال کے بعد اگر کوئی امن معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، تو اب اسرائیل کا یہ خواب جو ہیں پورا نہیں ہوگا گریٹر اسرائیل کا؟ ہاں، یہ بالکل. ابھی اگر امن معاہدہ ہوتا ہے، امن معاہدہ نہ کہیں یا عارضی طور پر جنگ بندی کہیں بھی، تو اسرائیل کو یہ نظر آئے گا کہ یہ اتنا جلدی آسانی سے اس کے عزائم پورے ہونے والے نہیں ہیں جب تک ایران کی موجودگی ہے اس خطے میں اسی طرح سے جو اس میں ہے. تو وہ اب اگر ہو بھی جاتا ہے تو دوبارہ اسرائیل کوشش کرے گا کہ کس طرح سے ایران کو کمزور کیا جائے اور کس طرح سے ان کو اس سے پیچھے دھکیلا جائے کہ ایران مکمل طور پر کمزور ہو جائے. تبھی اسرائیل کی وہ خواہش پوری ہو سکتی ہے. لیکن جتنے اسٹیپس اس نے لیے تھے، جو شام کی حکومت گئی، اس کے بعد جو ہے لبنان میں ان کو حزب اللہ کو کمزور کیا، اور ادھر غزہ میں اس نے پورا مکمل طور پر حماس کو کمزور کیا. تو اسرائیل کو لگتا تھا کہ ابھی ایران کے جو پراکسیز ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ایران کو کمزور کرنے سے آسان ہو جائے گا کہ جو اس کے عزائم ہے آگے چل کے وہ مکمل کر سکے. شام پر بھی باقی علاقے پر قبضہ کر لے، لبنان پر بھی قبضہ کر لے. اور ابھی مجھے نہیں لگتا کہ جو علاقہ لبنان کا کنٹرول میں آتا جا رہا ہے اسرائیل سے، تو وہ اس کو کوئی آسانی سے خالی کر کے واپس جائے گا. یہ چیزیں اب نظر آ رہی ہیں کہ شام اور لبنان کے جتنے علاقے اس کے قبضے میں آ جائیں گے، اسرائیل جو ہے جنگ بندی کے بعد ان پر اپنا قبضہ قائم رکھے گا، اور یہ بھی ایک سمجھے کہ اسرائیل کو فائدہ ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہوگا کہ اسرائیل فی الحال اسی پر خوش ہوگا کہ یہ علاقے کچھ ان کے قبضے میں آ گئے. پھر آئندہ کے لیے دوبارہ وہ یہ کوشش کرے گا کہ آئندہ باقی جو علاقے ان کی جو گریٹر اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے یا سوچ ہے وہ کیسے پوری ہوتی ہے. لیکن ابھی ان کی اگر پوری نہیں ہوتی، ایران کی ختم ہونے کی جو نظر نہیں آتی ہے، تو پھر اس میں دوبارہ ٹائم لگے گا. ان کی کوشش یہ ہے اسی وجہ سے نیتنیاہو ابھی تک یہی کہہ رہا ہے کہ 40 سال سے میرا جو خواب تھا وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ٹرمپ سے وہ حاصل کر رہا ہے. لیکن ابھی خود امریکہ کے اندر ٹرمپ کا پریشر بڑھنا اور باقی دنیا کا امریکہ پر پریشر بڑھنا وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ امریکہ جلدی سے جنگ بندی کی طرف جانا چاہے گا. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر انعام بٹی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار بین الاقوامی امور ماہر پتران کا نگام نظر چاروں کن چکے ڈاکٹر صاحب گوشگا کہ ایک اتحا صورتحال کستیں آؤ کے مداں مزید میں واسطہ تبدیل بھی پرچہ کہ اسرائیل آئیے امریکہ مجبور کنگ و ایران سرا عملہ کنگ کستیں گریٹر اسرائیل خواب بودتا، چونکہ یہ بغیر ایران شکست دے گا تو آئیے خواب کستے پورا نبی. تو ایران ایک اتحا ایک طاقتور ملک کی حیثیت موجود ہیں، تو اسرائیل یا یو ایس اے یا دیگر ویسٹ کنٹریز کے آنی کنسرن یا ریزرویشن ہمیں بودتے گا کہ ایک اتحا ایران کے ہستے ایٹمی پروگرام جوڑ کر نگائیں یا آئیے جوہری توانائی مقاصد کے ہستے دنیا ہارا تباہ کرنے گئے. بلے بنیادی طور ایران بار بار اسی وضاحت کو تھا کہ آئیے جوہری پروگرام کے ہستے اچھی مقاصد واسطہ نہیں کہ آئیے چی یہ دشمن یا دنیا ایک تاوانی نقصانی برسی. بلے دومی نمگا آئی گا پسرا بزد بودتے گا تو ہمیں جواز جوڑ کرنا گو ایران سرا کے ہستے اسرائیل اور امریکہ مشترکہ عملہ ہوتا. تو یہ اٹیکس کہتے ہیں 28 فروری 2026 بندات پتگا و مروچی 31 جنوری 2026 ماہ گیش گستا ماہ گستا. تو عملہ کے ہستے ہیں برقرار ہوں. ایران نے کا بھرپور جوابی کارروائی کنک بو گائیں. تو ایران آئی جنگا پیسر
گوشت کہ اگام امریکہ اسرائیل نیوگا اسرا اٹیک کنک بوتو اپنا ارمز کے ہستے آئیے مکمل بند کان او ای بحری گزرگاہ کے ہستے دنیا واسطہ بند بھی تو آبنا ارمز یا اسٹیٹ آف ارمز کے ہستے اما آئل روٹ دنیا یا آبی گزرگاہیں کہ دنیا مزنی حصہ امی روٹ چی تیل آئل فراہم کنک بھی بلے بنیادی طور اشیاء بندش کے ہستے دنیا واسطہ ایک مزنی معاشی چیلنج یا چی کم نہیں تو بعض جانکارانی گوشیں کہ ایران کو جنگ نتیجہ اہم معاشی شہرک کے ہستے تو اشیاء بندش ذریعہ عالمی معیشت کے ہستے آئیے مزنی پیمانہ یا نقصان رسگائیں تو دنیا انرجی کرائسس پیدا ہوگائیں یا تیل کرائسس سبا مگندے کے عام چیز کے ہستا آن قیمت مزنی پیمانہ یا گیشی ہوگائیں تو ایران ایک مزنی ایڈوانٹیجی ایک ٹول جنگی ٹول کہ آپ نے ارمز بندش تو اشیاء بندش کے خلاف دنیا کے ہستے امریکہ مجبور کرنے گائیں یا امریکہ پریشرائز کرنے گائیں کہ یہ جنگا ختم بکن دو منگا امریکی اخباری آئی گا پہ تصدیق کو تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوتی قریبی مشیرہ مشتق ایران کے خلاف امریکی ایڈونچر کے ہستے آئی ختم کرنے کے طرح آمادہ ہیں چاہے آبنائے ارمز کے ہستے مزنی عدیہ تک بند پرچہ نبی تو دومنی کو وائٹ ہاؤس سے کوشش کہ امریکہ عرب کنٹریز ہیں مجبور کرنے گئے کہ جنگی اخراجات امن ہستا کہ آنا امریکہ ادا بکنا دومنی کا اسرائیل اسرا پریشر بازیں یہ جنگا پد اسرائیل کے ہستے آئی واسطہ بازیں چیلنجز مسائل ودی بت کنا امید کا مراکش ود پاس لاز بتم نالتا بلوچ رضا بدی اللہ باوٹ بیچارے مراگش بزانا پن شنبے در شنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا